بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا، سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق سے جو معلوم ہوا سن کر آپ بھی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز فجر کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے ہی بھری ہو اور وہ اسی طرح زندگی بسر کرے، اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام ایک بڑی عبادت ہے جس کے لیے انسان کے لیے جن ذرائع سے تیار کرنا اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف تجلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالعہ اسلام سے کیا گیا ہے اور وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید بھی موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز کے دین میں وہی اہمیت ہے جو کہ انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز صرف نماز ہی ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اسی عید سے وعید سے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ پیارے ناظرین، چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو اضطراب ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑی پرمشقت اور نفس کو ریز زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نسل شیطانی سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں بھی نماز فجر کی اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن، اس سے وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآن فیوز و برکات مشتغل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا قرص نہیں بلکہ دنیا سے مراد ہے۔ یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور ثروت اور حکومت اور سلطنت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعتیں سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جاتے ہیں تو پھر فجر کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا، وہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہیں۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ بخاری مسلم میں ہے ایک روایت میں کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی کوتاہی انتہا کو پہنچتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نماز بہت کم تعداد میں نمازی ہوتے ہیں۔ حالانکہ گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا وقت جو ہوتا ہے وہ اہتمام اس وقت نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، سرما میں موسم سردی کا عذر، نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنے ہی پیسے کما لیں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی تنگ دستی۔ اگر ہم ان تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد احادیث میں موجود ہے کہ جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح و فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب ہے جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہو جانے سے مراد ہے کہ جس کے گھر میں رہنے والے صبح فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کو مرتکب ہوتے ہیں انہیں اس کے رزق سے محروم رکھ دیا جاتا ہے۔
ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، لوحے قرآنی کی تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں ہے، بلا شبہ ان تمام کاموں میں برکت ہے، لیکن سب سے پہلے نماز ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عمل بھی اہم ضرور ہے کہ فجر کے علاوہ وہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز ہی نماز فجر کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مسلمان کو خبیث منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ پیارے ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کے وقت نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اسی وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ پیارے ناظرین، سب سے پہلے وہ پوشیدہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یقیناً آپ کے لیے نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہے، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے ہی اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اس سے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے، یعنی بے خوابی کی شکایت، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہیں آتی، نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں پاتے تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسی سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ہمارے نوجوان جو رات بھر موبائل اور یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کا اور غلاظت کئی ایسی چیزیں کہ جس میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت و سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناگا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی اور کوتاہی ہے، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے، جس پر جتنا لکھا وہ بولا جائے کم ہے۔ پیارے ناظرین، ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند تو آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے ہیں اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں کہ جب اس آواز کو سن پاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جاگنے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں تم نے کس حال میں سے چھوڑا تھا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ
مقدار میں ہوتی ہے اور جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی اس وقت سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم مل پاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے. اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہونا چاہیں گے. ان کو خود کو بلکہ گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ اپنے آپ کو آنا پڑے. وہ پھر آئیں گے اور خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اہمیت اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں اتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے. پیارے ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اس ناپسندیدہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی کاہلی کا باعث ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے. اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے. اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے. سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے. فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے. پیارے ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میری ہر معلوماتی ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کر دیجئے اور ہمارے اس پیارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.